دوپہر کا وقت تھا، گرمیاں بھی تیز دھوپ آگ برسا رہی تھی۔ گاؤں کے سرکاری اسکول میں آدھے دن کی چھٹی ہو گئی تھی۔ بچے خوشی خوشی اپنے گھروں کو بھاگ رہے تھے۔ نصیر جو قصبے کے بینک میں خاکروب تھا، اپنی 10 سالہ بیٹی مریم کو لینے اسکول پہنچا۔ مریم نے باپ کو دیکھا تو بھاگ کر ان کی گود میں چڑھ گئی۔ ابو آج چھٹی جلدی ہو گئی، مریم نے معصوم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نصیر نے جواب دیا، ہاں بیٹا چلو، ویسے میں ابھی بینک جا رہا ہوں صفائی کرنے، تم بھی میرے ساتھ چلنا، صرف 1 گھنٹہ وہیں رہنا ہوگا، پھر ہم دونوں ساتھ گھر چلیں گے۔ مریم نے معصومیت سے پوچھا، لیکن ابو میں وہاں کیا کروں گی؟ نصیر مسکرایا، بس چپ چاپ بیٹھنا، کتاب پڑھ لینا، کبھی کبھار ابو کو کام کرتے دیکھ لینا، پھر ہم دونوں ساتھ گھر چلے جائیں گے۔ مریم نے حامی بھر لی اور اپنا بستر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ صبح سے ہی قصبے کا سب سے بڑا بینک افراتفری میں تھا۔ ہر کوئی اپنے لین دین کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن دن کے آغاز سے ہی بینک کا کمپیوٹر سسٹم عجیب طرح سے خراب ہو رہا تھا۔ دیوار پر لگی بڑی ڈیجیٹل گھڑی پر گزرتا ہر منٹ لوگوں کی بے چینی بڑھ رہا تھا۔ کیش کاؤنٹر پر بیٹھے کیشیئر بار بار بٹن دبا رہے تھے، مگر اسکرین پر بار بار یہی پیغام آ رہا تھا، سر نوٹ ریسپونڈنگ، پلیز ٹرائی اگین لیٹر۔ قریب کھڑے ایک کسان نے مایوسی سے کہا، ارے بابو جی، مجھے بیٹے کی فیس جمع کرنی ہے، صبح سے کھڑا ہوں، کب تک انتظار کروں گا؟ دوسری طرف ایک تاجر زور سے بولا، میرے اکاؤنٹ سے آج لاکھ روپے کا ٹرانزیکشن ہونا ہے، مال ٹرک پر لدا کھڑا ہے، اگر سسٹم بند رہا تو بھاری نقصان ہو جائے گا۔ لوگوں کی آوازیں حال میں گونجنے لگی، کوئی پرچی لہرا کر چیخ رہا تھا، کوئی غصے میں کاؤنٹر پر مکہ مار رہا تھا۔ مینیجر جنید صاحب، جو 45 سال کے سنجیدہ مزاج کے آدمی تھے، بار بار اسٹاف کو سمجھا رہے تھے، سب لوگ پرسکون رہیں پلیز، ہم آئی ٹی ٹیم کو کال کر رہے ہیں، یہ تکنیکی مسئلہ ہے، وقت لگے گا۔ لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بینک کے افسران خود گھبرا گئے تھے، انہیں سمجھ آ رہا تھا یہ کوئی معمولی خرابی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کے لین دین رکے ہوئے تھے، کسانوں کی سبسڈی پھنس گئی تھی، تاجروں کی ادائیگیاں کلیئر نہیں ہو رہی تھیں، شہر کے کالے طلبہ کی فیسیں جمع نہیں ہو پا رہی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، جو ہجوم مزید مشتعل ہو رہا تھا۔ اس ہنگامے کے دوران دروازے سے اندر داخل ہوا نصیر، بینک کا خاکروب، اس کے ہاتھ میں جھاڑو اور کندھے پر پرانا بیگ لٹک رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی 10 سالہ بیٹی مریم بھی تھی، جو ابھی ابھی اسکول سے چھٹی پا کر آئی تھی۔ بینک پہنچتے ہی ہجوم دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ قطار میں کھڑے لوگ سخت پریشان تھے، بینک کے افسران سخت پریشان تھے، اور ہر کسی کی چہرے پر فکر صاف جھلک رہی تھی۔ مریم نے آہستہ سے اپنے والد نصیر کا ہاتھ کھینچ کر پوچھا، ابو یہ سب لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے؟ نصیر نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، سسٹم خراب ہو گیا ہے، اب جب انجینئر آئیں گے تبھی یہ ٹھیک ہوگا، تب تک سب کو انتظار کرنا پڑے گا۔ مریم کی تجسس اور بڑھ گئی، اس نے معصومیت سے کہا، ابو اگر میں دیکھوں تو شاید ٹھیک کر دوں۔ نصیر نے فوراً منع کر دیا، نہیں بیٹا، یہ بڑا بینک ہے، یہاں لاکھوں کروڑوں کا کام ہوتا ہے۔ بینک کے مینیجر جنید صاحب کی حالت خراب تھی، ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے مسلسل گر رہے تھے، وہ بار بار فون پر کسی سے بات کر رہے، پھر جھنجھلا کر موبائل میز پر پٹخ دیے۔ گھبراہٹ میں انہوں نے اپنے اسٹاف سے کہا، فوراً ہیڈ آفس فون ملاؤ، کہو کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے کوئی ماہر فوراً بھیجیں، پورے بینک کا کام رکا ہوا ہے، اگر یہ خبر اوپر تک گئی تو میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ لیپ ٹاپ اور ٹول کٹ لیے بینک پہنچا۔ اس کے آنے سے گاہکوں میں کچھ امید جاگی۔ وہ ماہر تیزی سے کمپیوٹر کو لیپ ٹاپ سے جوڑنے لگا، کبھی کوڈ ٹائپ کرتا، کبھی وائی چیک کرتا، کبھی سسٹم ری سٹارٹ کرتا، لیکن نتیجہ وہی رہا، اسکرین پر بار بار سرخ حروف میں میسج ابھرتا، کریٹیکل ایرر، سسٹم فیلئر۔ مینیجر کی سانسیں رک سی گئی، وہ گھبرا کر بولا، یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ تو ماہر ہیں نا؟ ٹیکنیکل ایکسپرٹ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، سر ضرور میں گہری خرابی ہے، میں نے جو ہو سکتا تھا کچھ آزما لیا، فی الحال تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سننے ہی بینک ہال میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مینیجر نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پکڑ لیا، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسی ہنگامے کے بیچ ایک کونے میں بیٹھی مریم صاحب کو کوئی غور سے دیکھ رہی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں کمپیوٹر اسکرین پر جمی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ بار بار ایک ہی عمل دہرایا رہا ہے، لیکن کوئی ان کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کے دل میں سوال اٹھنے لگے، اگر یہ لوگ صرف وہی کام بار بار کریں گے تو سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس نے آہستہ سے اپنے ابو کا ہاتھ کھینچا اور دھیمی آواز میں بولی، ابو مجھے ایک بار کوشش کرنے دیں۔ نصیر چونک پڑا، نہیں بیٹا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، تم بچی ہو۔
मैनेजर जुनैद साहब कुर्सी पर बैठे सख्त घबरा चुके थे। इसी शोर शराबे में मरियम इनकी मेज़ के करीब खड़ी थी। इसने हिम्मत करके फिर कहा, अंकल मुझे सच में एक बार कोशिश करने दें, हो सकता है मैं इसे ठीक कर दूं। मैनेजर ने गुस्से से कहा, बेटी मैंने कहा ना, ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम समझती नहीं हो, यहाँ करोड़ों का लेन देन इनका अटका है। अगर कुछ और ख़राबी हो गई तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। इतने में टेक्निकल एक्सपर्ट जवाब तक बार बार लैपटॉप से सिस्टम जोड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक घबरा गया। इसकी आंखें स्क्रीन पर जम गईं। ये कैसे हो सकता है? मैनेजर जुनैद फौरन करीब पहुंचे और बोले, क्या हुआ जल्दी बताओ। माहिर का चेहरा जर्द पड़ गया। सर ये मसला सिर्फ सर्वर डाउन का नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मामला लग रहा है। मैनेजर घबरा कर बोले, साफ साफ वो आखिर हो क्या रहा है? एक्सपर्ट ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, सर अकाउंट से पैसा अपने आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कोई आम खराबी नहीं, लगता है सिस्टम हैक हो चुका है, कोई बाहर से बैंक को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनते ही मैनेजर की जिस्म में सनसनी दौड़ गई, इनकी आवाज़ कांपने लगी। तो तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, रोक क्यों नहीं रहे इसे? एक्सपर्ट हकुलाया, सर अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मगर सिस्टम मुकम्मल तौर पर किसी और के काबू में है, मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। मैनेजर सोचने से कासिर थे कि अब क्या करें। इसी लम्हे इनकी नज़र मरियम पर पड़ी। कुछ देर पहले वही मैनेजर इसे टांट कर भगा चुके थे। अचानक वो दौड़ते हुए मरियम के पास पहुंचे। मरियम ने मासूम आंखों से इन्हें देखा, मगर इसके चेहरे पर एतमाद की हल्की सी झलक थी। मैनेजर इसके सामने झुक के और तकरीबन गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा अभी अभी मैंने तुम्हें डांटा था, मगर अब हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे माहिरीन भी सिस्टम ठीक नहीं कर पाए, पैसा बैंक से बाहर जा रहा है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ तुम ही देखो, शायद तुम ही कुछ कर सको। ये मंजर देखकर पूरा बैंक स्टाफ हैरान रह गया कि एक बैंक मैनेजर एक 10 साल बच्ची से मदद मांग रहा है। मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल फ़िक्र ना करें, मैं कोशिश करती हूँ। 10 साल की नन्ही सी बच्ची अब कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बड़े से ऑफिस चेयर पर बैठी थी। मैनेजर इसके पास खड़े बार-बार पसीना पोंछ रहे थे। इन हालत ऐसी थी जैसे जान ही निकल गई हो। टेक्निकल माहिरीन ज़रा फासले पर खड़े आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? इतनी छोटी बच्ची क्या कर पाएगी? लेकिन फिर भी इनकी नज़रें इस पर जमी थीं। गाहक भी खामोशी से खड़े थे। मरियम के अब्बू नसीर एक कोने में खड़े घबराए हुए थे, मगर इनकी आंखों में फख्र भी झलक रहा था। उन्हें मालूम था कि इनकी बेटी बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत तेज़ है, लेकिन इतना बड़ा मौका इसके सामने आएगा, ये उन्होंने कभी ना सोचा था। मरियम ने गहरी सांस ली, फिर अपने नन्हे हाथ कीबोर्ड पर रखे। जैसे ही इसकी उंगलियां हल्की हल्की टाइप करने लगी कि कीबोर्ड की आवाज़ पूरे बैंक के स्टार में गूंजने लगी। स्क्रीन पर तेज़ी से कोड्स, कमांड्स और सिस्टम की विंडोज़ खुलने और बंद होने लगी। सब लोग अपनी सांसें रोके खड़े थे। मैनेजर की आंखें फटी की फटी थीं। वो हर लाइन को ऐसे देख रहे थे जैसे इनकी तकदीर इस पर लटकी हो। टेक्निकल एक्सपर्ट अब और करीब आ गए थे। कभी स्क्रीन को देखते, कभी एक दूसरे का चेहरा। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे बैंक का हाल अब कोई आम जगह ना हो, बल्कि किसी साइंस फिक्शन फ़िल्म का सीन हो। और इस फ़िल्म की हीरो कोई बड़ा साइंसदान नहीं, बल्कि एक नन्ही सी पाकिस्तानी बच्ची थी। बल्कि वो 10 साल की मासूम बच्ची थी, जिसका नाम था मरियम। मरियम ने सबसे पहले मेन सर्वर प्रोग्राम खोला। स्क्रीन पर कोड्स की लंबी-लंबी लाइनें तेज़ी से स्क्रॉल हो रही थीं, लेकिन वो बगैर रुके इन्हें पढ़ रही थी। फिर इसने सिस्टम की लॉग फाइल्स खोली और ये जानने की कोशिश की कि किस वक़्त से पैसा खुद ब खुद ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ। इसकी नज़रें इतनी तेज़ी से इधर-उधर घूम रही थीं कि करीब खड़े टेक्निकल एक्सपर्ट भी दंग रह गए। मरियम ने कहा, देखें, यहाँ से सिस्टम में एक बैकडोर प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है, जिसके ज़रिए पैसा खुद ब खुद बाहर जा रहा है। इसके अल्फाज सुनते ही सब लोग चौंक गए। माहिरीन आपस में सरगोशियां करने लगे। इतनी छोटी बच्ची और इतनी गहराई तक सिस्टम में घुस गई, हम तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए थे। मरियम रुकी नहीं। इसने एक एक करके सारे एंटीवायरस टूल्स, फायरवॉल पैनल और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स खोल दिया। अब इसकी स्क्रीन पर अलग-अलग विंडोज़ और कोड्स भरे पड़े थे। बैंक मैनेजर, ग्राहक और यहाँ तक कि इसके अबू भी सांस रोके ये सब देख रहे थे। आहिस्ता-आहिस्ता मरियम बैंक के सिस्टम की तह तक पहुँच। इसने ना सिर्फ वायरस का माखज़ तलाश कर लिया, बल्कि ये भी पकड़ लिया कि कौन सा हैकर बैंक के अंदर से पैसा चुरा कर दूसरे सर्वर पर भेज रहा है।
سب کی سانسیں رک گئی جب مریم نے اچانک کہا ہیکر کا لوکیشن مل گیا ہے، یہ لاہور سے آپریٹ کر رہا ہے۔ بینک مینیجر اور ٹیکنیکل ٹیم نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب مریم نے اپنی اصل طاقت دکھائی، وہ براہ راست ہیکر کے سرور میں گھس گئی۔ اسکرین پر کوڈز اور کمانڈز کی بارش ہو رہی تھی۔ ہیکر نے بھی دفاع کی کوشش کی مگر مریم کی گرفت اتنی تیز تھی کہ وہ اس کے ہر حال کو توڑتی چلی گئی۔ چند ہی منٹوں میں اس نے آٹو ٹرانسفر پروسیس روک دیا اور جو رقم پہلے ہی ٹرانسفر ہو چکی تھی وہ بھی بینک کے اکاؤنٹ میں واپس ریفنڈ کر دی۔ اسکرین پر ایک ساتھ سارے سسٹم گرین ہو گئے۔ جو کمپیوٹر پہلے فریز ہو کر بلیک اسکرین دکھا رہے تھے وہ اب ایسا ایسا درست ہو کر نارمل حالت میں آنے لگے۔ پورا بینک گویا دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ بینک مینیجر مریم کے قدموں میں گرنے جیسے انداز میں بولا، بیٹی تم نے ہمیں تباہی سے بچا لیا، اب میں فوراً پولیس کو لوکیشن دیتا ہوں۔ مینیجر نے فوراً پولیس کو رابطہ کیا اور وہ پتہ بھیجا جو مریم نے ٹریس کیا تھا۔ پولیس نے فوراً چھاپہ مارا اور چند گھنٹوں میں ہیکر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پورا بینک ہال ایک سنیما گھر کا منظر بن گیا، جہاں کچھ دیر پہلے سب کے چہروں پر خوف، گھبراہٹ اور بے چینی تھی، اب وہاں سکون اور راحت کی لہر دوڑ چکی تھی۔ گاہک ایک دوسرے سے کہنے لگے، واہ اس لڑکی نے تو کمال کر دیا، اتنے بڑے بڑے ٹیکنیکل ایکسپرٹ جہاں ناکام ہو گئے وہاں اس نے چند منٹوں میں پورا سسٹم ٹھیک کر دیا۔ ٹیکنیکل ماہرین خود حیرت سے بولے، ہم لوگ تو صرف پروگرام تک سمجھ پا رہے تھے مگر اس نے براہ راست ہیکر کے سرور تک پہنچ کر کھل سارا کھیل ختم کر دیا۔ ایسی مہارت کسی پروفیشنل ایتھیکل ہیکر میں بھی کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بینک مینیجر کی آنکھوں میں فخر اور شکر گزاری دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، مریم آج تم نے نہ صرف اس بینک کی عزت بچائی بلکہ ہزاروں گاہکوں کا اعتماد بھی واپس لوٹایا ہے۔ میں تمہارے سامنے سر جھکاتا ہوں، تم اس بینک کی ہیرو ہو۔ مریم کے والد نصیر کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، ان کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے فخر کا طوفان امڈ پڑا۔ گاؤں سے آئی ان کی ننھی بچی آج شہر کے اتنے بڑے بینک کو بچانے والی ثابت ہوئی تھی۔ آہستہ سے انہوں نے کہا، یہ میری بیٹی نہیں میری شان ہے۔ پورا ہار زوردار تالیاں بجنے کی گونج سے گڑ گڑانے لگا۔ کچھ گاہکوں نے موبائل فون نکال لیا اور لوگ ویڈیو بنانے لگے۔ کچھ نے مریم کی تصویریں کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈالنی شروع کر دیں۔ چاروں طرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، بینک حال اب خوف اور پریشانی سے نہیں بلکہ فخر اور حوصلے کی توانائی سے بھر چکا تھا۔ اس کہانی کا نچوڑ ہے کہ کبھی بھی عمر کو صلاحیت اور قابلیت کا پیمانہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ صرف 10 سال کی معصوم مریم نے جو کمال کر دکھایا وہ صرف ٹیکنیکل مہارت کی نہیں بلکہ اعتماد اور بہادری کی تھی روشن مثال ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تجربہ اور زیادہ عمر ہی کامیابی کی کنجی ہے مگر اصل طاقت تجسس، محنت اور سیکھنے کے جذبے میں چھپی ہوتی ہے۔ مریم نے نہ صرف اپنے والد اور بینک کو بڑے نقصان سے بچایا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ حقیقی علم کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اگر آپ کو یہ متاثر کن اور دل کو چھو لینے والی کہانی لگی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا قدم کسی اور بچے کو اپنے خوابوں پر یقین کرنے کی تحریک دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔